الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم فارسی قواعد و انشاء کے 2 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل تیسرا سبق درس نمبر 3 پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 3 مرکب۔ آج ہم مرکب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ جان لیں کہ مرکب کسے کہتے ہیں، ابھی تعریف خود بیان کریں گے، لیکن آپ سماعت کر لیں کہ مرکب اس کلمے کو کہتے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کا مجموعہ ہو، جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، اسے مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، یاد رہے مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کو مرکب تام بھی کہتے ہیں اور مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں۔ اگر مرکب مفید کہا جائے تب بھی اسی سے مراد مرکب تام ہوگا، مرکب تام کہا جائے تب بھی اس سے مراد مرکب مفید ہوگا، یعنی مرکب تام اور مرکب مفید دونوں ایک ہیں۔ اسی طرح مرکب ناقص اور مرکب غیر مفید یہ بھی ایک ہے، یعنی مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید، یا یہ کہو کہ مرکب تام اور مرکب غیر تام یعنی مرکب ناقص۔ پھر مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کے کئی نام ہیں، جملہ، کلام وغیرہ کئی نام ہیں۔ مرکب غیر مفید کی کئی اقسام بیان کی جاتی ہے۔ جو مشہور ہے وہ 2 قسمیں ہیں۔ مرکب غیر مفید کی مشہور 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب توصیفی، ایک ہے مرکب اضافی۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے تعلق سے پڑھیں گے۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں، غیر مفید کسے کہتے ہیں، پھر مرکب غیر مفید کی جو 2 قسمیں ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، اس کے تعلق سے بھی پڑھیں گے۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے مکمل بات سمجھ میں آ جائے، یعنی جس پر سکوت کرنا درست ہو، جس پر خاموش رہنا درست ہو، اسے مرکب مفید کہتے ہیں۔ اور مرکب غیر مفید، مرکب ناقص، اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، جس سے پورا مفہوم سمجھ میں نہ آئے اور اس پر خاموش رہنا درست نہ ہو، اسے مرکب غیر مفید اور مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اسی کی 2 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ اگر مرکب غیر مفید مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب ہو تو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں، اور اگر اس میں موصوف صفت سے مرکب ہو، مرکب غیر مفید اگر موصوف صفت سے مرکب ہو تو اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ مرکب ایسے 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کا مجموعہ جن کو ایک مخصوص قاعدے کے ساتھ آپس میں ملا دیا جائے اور ان کی آپس میں مناسبت بھی پائی جائے۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ ایسے 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کا مجموعہ، کم سے کم 2 کلمے تو ہوں گے، یعنی 2 کلمے کے بغیر مرکب نہیں ہو سکتا۔ مرکب کے لیے کم سے کم 2 کلموں کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کا مجموعہ جن کو ایک مخصوص قاعدے کے ساتھ آپس میں ملا دیا جائے اور ان کی آپس میں مناسبت بھی پائی جائے، جیسے قلم محمود یعنی محمود کا قلم، قلم محمود یعنی محمود کا قلم۔ آب شیریں یعنی میٹھا پانی۔ کتاب احمد پیش حامد است، احمد کی کتاب حامد کے سامنے ہے۔ تو دیکھیں پہلی مثال جو ہے قلم محمود، یہ بھی مرکب ہے۔ اس کے بعد ہے آب شیریں، یہ بھی مرکب ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں 2 کلموں پر مشتمل ہیں، اس لیے یہ مرکب ہیں۔ اور تیسری مثال ہے کتاب احمد پیش حامد است، یہ بھی مرکب ہے مگر یہ 5 کلموں سے مرکب ہے اور یہ مرکب تام ہے۔ کتاب احمد پیش حامد است مرکب تام یعنی مرکب مفید ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تینوں فقرے مرکب ہیں، یعنی قلم محمود، آب شیریں، کتاب احمد پیش محمود است، یہ تینوں مرکب ہیں۔ اب مرکب کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مرکب ناقص، نمبر 2 مرکب تام۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے۔
مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں کہ الفاظ کی ترتیب کے باوجود اس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ الفاظ اس میں مرتب ہوں، ترتیب کے ساتھ اس میں الفاظ موجود ہوں، اس کے باوجود اس سے پوری بات، مکمل بات سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے اسپِ حامد، یعنی حامد کا گھوڑا۔ کیا حامد کا گھوڑا؟ حامد کا گھوڑا موٹا ہے یا نہیں ہے، کیا ہے؟ حامد کا گھوڑا، اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسپِ حامد، حامد کا گھوڑا۔ اسپِ لاغر، کمزور گھوڑا۔ اس کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید کی مشہور دو قسمیں ہیں، نمبر 1 اضافی، نمبر 2 توصیفی۔ مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید کی مشہور دو قسمیں ہیں، نمبر 1 اضافی، نمبر 2 توصیفی۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں، توصیفی کسے کہتے ہیں؟ تعریف دیکھیں۔ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، جو مرکب مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جیسے مداد سلیم یعنی سلیم کی پنسل، مداد سلیم کا معنی ہوتا ہے سلیم کی پنسل۔ اب یہاں پہ دو لفظ استعمال کیے گئے، مرکب اضافی کی تعریف میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے مضاف اور ایک ہے مضاف الیہ، یعنی مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے مصنف مضاف کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مضاف جس اسم کا لگاؤ دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، یعنی جس اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، جس اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا گیا ہو اسے مضاف کہتے ہیں، یعنی یہ ظاہر کیا جائے کہ اس اسم کا لگاؤ اس اسم سے ہے، دوسرے اسم سے ہے، اسے کہیں گے مضاف۔ جس سے لگاؤ ظاہر کیا جائے، جس کی نسبت کی جائے اسے مضاف کہیں گے۔ مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں۔ مضاف الیہ جس سے کسی دوسرے کا لگاؤ ظاہر کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی جس سے لگاؤ ظاہر کیا جائے کہ اس سے لگاؤ ہے اس کا، تو اسے کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے، یعنی جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، کسی چیز کو منسوب کیا جائے اسے کہیں گے مضاف الیہ۔ دیکھیں، مضاف الیہ جس سے کسی دوسرے کا لگاؤ ظاہر کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مداد سلیم میں مداد یہ مضاف اور سلیم مضاف الیہ ہے۔ مداد سلیم میں مداد یہ مضاف ہے کیونکہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے کس کی طرف؟ سلیم کی طرف، تو مداد یہ مضاف ہے اور سلیم مضاف الیہ ہے کیونکہ مداد کی نسبت سلیم کی طرف کی گئی ہے۔ فارسی میں اکثر مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں لکھا جاتا ہے۔ اردو میں کیا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں سلیم کی پنسل، اسے دیکھیں سلیم کی پنسل، اس میں سلیم کی طرف پنسل کی نسبت کی گئی ہے، تو پنسل کیا ہے؟ مضاف ہے اور سلیم مضاف الیہ ہے۔ پہلے اردو میں کیا آ رہا ہے؟ سلیم یعنی مضاف الیہ، سلیم کی پنسل، پہلے کون آیا؟ سلیم آیا۔ تو اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے بعد میں مضاف، لیکن فارسی میں پہلے مضاف آتا ہے۔ فارسی میں کیا کہیں گے؟ مداد سلیم، تو پہلے مضاف آتا ہے بعد میں مضاف الیہ۔ اضافت کی علامت یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہاں اضافت ہے یا نہیں ہے، اسے بیان کر رہے ہیں۔ اضافت کی علامت اردو میں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی ہے۔ اردو میں کس طرح پہچانیں گے؟ جیسے سلیم کا، سلیم کی، اس طرح جو استعمال ہوتے رہتے ہیں، کا، کے، کی، ان لوگوں کے اولاد، تو اردو میں کا، کے، کی، را، رے، نی، نا، نے، نی یہ اضافت کی علامت ہے، یعنی یہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو ہے اضافت کی گئی ہے، ایک اسم کی اضافت دوسرے کی طرف کی گئی ہے۔ جیسے خالد کا گھوڑا،
تو یہاں پہ گھوڑے کی اضافت کی گئی ہے خالد کی طرف. کس کا گھوڑا؟ خالد کا گھوڑا. دیکھیں یہاں پہ بیچ میں لفظ کا آیا، جس سے معلوم ہوا کہ یہاں پہ اضافت ہے. تو اضافت کی علامت کیا ہے؟ کاکے کی را رے ری نانے نی کا ہونا. یہ اردو میں ہے. فارسی میں اکثر کسرہ، حمزہ اور یائے مجہول بریکٹ میں دے دیا گیا ہے. یائے مجہول کس طرح ہوتی ہے؟ اور یائے مجہول آتی ہے. یعنی فارسی میں 3 علامتیں ہیں اضافت کی. نمبر 1 کسرہ کا ہونا، نمبر 2 حمزہ، نمبر 3 یائے مجہول. جیسے نانے گندم، دیکھیں یہاں پہ نان کے نیچے کسرہ ہے، نانے گندم یعنی گیہوں کی روٹی. بندہ خدا یعنی خدا کا بندہ. یہاں پہ دیکھیں بندہ خدا، یہاں پہ ہا کے اوپر حمزہ دیا گیا ہے. بندہ خدا، خدا کا بندہ. کتاب من میری کتاب. دست خود اپنا ہاتھ. خدائے جہاں دنیا کا خدا. دیکھیں یہاں پہ خدائے جہاں میں یائے مجہول ہے، یہ بھی اضافت کی علامت ہے. خدائے جہاں دنیا کا خدا. اب بتا رہے ہیں کہ یہ 3 علامت تو ہیں اضافت کی، لیکن کب کہاں پہ کون سا استعمال ہوگا اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں. اگر مضاف کے آخر میں الف ممدودہ یا واو ہو تو کسرہ یعنی زیر کے بدلے یا بڑھاتے ہیں. جیسے پائے سگ بوئے گل. اگر مضاف کے آخر میں الف ممدودہ ہو یا واو ہو تو اس وقت کسرہ نہیں دیں گے مضاف کے نیچے، بلکہ کسرے کے بدلے میں، کسرے کے عوض میں ہم یائے مجہول بڑھا دیں گے. جیسے مثال دیکھیں پائے سگ، اصل میں پا ہے، آخر میں الف ہے، تو اس کے آخر میں یائے مجہول لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ پائے سگ یعنی کتے کا پاؤں. اس کے بعد ہے بوئے گل. بو کے آخر میں واو ہے، اسی وجہ سے اس کے آخر میں یائے مجہول لگا دی گئی. بوئے گل یعنی پھول کی خوشبو، پھول کی بو. اگر مضاف کے آخر میں ہائے مختفی یا یائے مقصورہ، اگر مضاف کے آخر میں ہائے مختفی ہو یا یائے مقصورہ ہو تو کسرہ کے بدلے ایک حمزہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کو یا کی طرح تلفظ کرتے ہیں. ہائے مختفی یعنی جس پر رکا جاتا ہے عام طور پر. تو اگر مضاف کے آخر میں ہائے مختفی ہو یا یائے مقصورہ ہو تو کسرہ نہیں دیں گے، بلکہ کسرہ کے بدلے میں ایک حمزہ بڑھا دیں گے اور اس حمزہ کو یا کی طرح پڑھیں گے، یا کے تلفظ میں پڑھیں گے. وہی فرما رہے ہیں کہ اگر مضاف کے آخر میں ہائے مختفی یا یائے مقصورہ ہو تو کسرہ کے بدلے ایک حمزہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کو یا کی طرح تلفظ کرتے ہیں. جیسے آشیانائی مرغ، آشیانائی مرغ، مرغ کا آشیانہ. معنائی لفظ یعنی لفظ کا معنی، معنائی لفظ یعنی لفظ کا معنی. اگر مضاف کے آخر میں واو اصلی ہو تو کسرے کو باقی رکھتے ہیں. اگر مضاف کے آخر میں واو اصلی ہو تو اس وقت واو کو نہیں گراتے یا پھر کوئی دوسرا لفظ یعنی یا وغیرہ کو نہیں بڑھاتے، بلکہ واو کو باقی رکھتے ہیں. جیسے سروے باغ. اگر مضاف کے آخر میں یائے اصلی ہو تو اضافت کی حالت میں اسے مشدد پڑھتے ہیں. اگر مضاف کے آخر میں کیا ہو؟ یائے اصلی ہو، اصلی یا ہو، تو اضافت کے وقت اسے مشدد پڑھتے ہیں، تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسے مثال دیکھیں بازی چرخ. یہاں بازی کے آخر میں جو یا ہے وہ اصلی ہے، اس لیے اسے مشدد پڑھیں گے بازی چرخ. دوسری مثال ہے مردی مرد. اب یہاں تمرین دی گئی ہے، اسے انشاءاللہ حل کریں گے. آئیے کوشش کرتے ہیں. اردو میں ترجمہ کرو. سب سے پہلے فارسی میں چند الفاظ دیے گئے ہیں، چند جملے دیے گئے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. گربۂ خالد. گربہ کا معنی ہوتا ہے بلی، خالد ایک آدمی کا نام ہے. گربۂ خالد، خالد کی بلی. گربۂ خالد، خالد کی بلی. پائے کلیم. پا یعنی پیر. پائے کلیم، کلیم کا پاؤں. کیونکہ یہاں پہ الف ہے، الف ممدودہ ہے، اسی وجہ سے یا کا اضافہ کیا گیا ہے. پائے کلیم، کلیم کا پاؤں. خوبے دوست. خو کہتے ہیں عادت کو. خوبے دوست یعنی دوست کی عادت. شطر عامر. شطر کہتے ہیں اونٹ کو. شطر عامر، عامر کا اونٹ. شطر عامر، عامر کا اونٹ. شیر گاؤ. شیر یعنی دودھ. شیر گاؤ یعنی گائے کی دودھ. گاؤ کا معنی، گائے کہتے ہیں گائے کو. شیر گاؤ، گائے کا دودھ.
اس کے بعد ہے مستر زاہد. مستر کہتے ہیں اسکیل کو، اسکیل جو استعمال کرتے ہیں طلباء کرام اور اسٹوڈنٹ وغیرہ، تو اسے کہتے ہیں اسکیل. مستر زاہد، زاہد کا اسکیل. مستر زاہد، زاہد کا اسکیل. دختر سلمہ، دختر یعنی لڑکی، دختر سلمہ، سلمہ کی لڑکی. زوجائی سالم، زوجہ یعنی بیوی، سالم ایک آدمی کا نام ہے. زوجہ سالم، سالم کی بیوی. عندلیب ہمشیر، عندلیب یعنی بلبل، ہمشیر یعنی بہن. عندلیب ہمشیر، بہن کا بلبل. عندلیب ہمشیر، بہن کا بلبل. خوشہ انگور، خوشہ یعنی گچھا، انگور کا گچھا. خوشہ انگور، انگور کا گچھا. شجر انبا، شجر یعنی درخت، انبا یعنی آم. شجر انبا، آم کا درخت. شجر انبا، آم کا درخت. دو چرخائے وسیم، دو چرخہ یعنی سائیکل، وسیم ایک آدمی کا نام ہے. دو چرخائی وسیم، وسیم کی سائیکل. دو چرخائی وسیم، وسیم کی سائیکل. اتاق من، اتاق یعنی کمرہ، من یعنی میرا. اتاق من، میرا کمرہ. اتاق من، میرا کمرہ. کاسائی تو، کاسا کہتے ہیں پیالے کو، تو یعنی تیرا. کاسائی تو، تیرا پیالہ. کاسائی تو، تیرا پیالہ. دہان خود، دہان یعنی زبان، خود یعنی اپنا. دہان خود، اپنی زبان. دہان خود، اپنی زبان. اب یہاں فارسی بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے. مصنف فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ جو اردو میں جملے دیے گئے ہیں، مرکب دیے گئے ہیں، ان کی فارسی بناؤ، فارسی بناؤ. سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ ہے رئیس کا چشمہ. رئیس کا چشمہ، چشمے کے لیے عینک استعمال ہوتا ہے. رئیس آدمی کا نام ہے، تو رئیس کا چشمہ، اس کی فارسی ہوگی عینک رئیس. رئیس کا چشمہ، عینک رئیس. فجر کی نماز، نماز کے لیے نماز، فجر کے لیے فجر بھی استعمال ہوتا ہے، صبح بھی استعمال ہوتا ہے. فجر کی نماز، اس کی فارسی ہوگی نماز صبح یا نماز فجر. فجر کی نماز، نماز صبح یا نماز فجر. ریحانہ کی انگلی، انگلی کی فارسی آتی ہے انگشت. انگشت یعنی انگلی. ریحانہ ایک لڑکی کا نام ہے. ریحانہ کی انگلی، انگشت ریحانہ. ریحانہ کی انگلی، ریحانہ کی انگلی، انگشت ریحانہ. اس کے بعد ہے گھوڑے کی زبان. گھوڑے کے لیے شطر آتا ہے، شطر یعنی گھوڑا. زبان کے لیے زبان. تو گھوڑے کی زبان، اس کی فارسی ہوگی زبان شتر. شتر یعنی گھوڑا. زبان شتر یعنی گھوڑے کی زبان. اسب بھی گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. شتر اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، گھوڑے کے لیے اسب استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ اسب کر لیں، زبان اسب یعنی گھوڑے کی زبان. ستر ہٹا دیں، ستر کاٹ کر کے اسب کر لیں. گھوڑے کی زبان، زبان اسب یعنی گھوڑے کی زبان. گیہوں کی روٹی، روٹی کے لیے نان استعمال ہوتا ہے، گیہوں کے لیے گندم. تو گیہوں کی روٹی، اس کی فارسی ہوگی نان گندم. گیہوں کی روٹی، نان گندم. مدرسے کا دروازہ، دروازہ کے لیے در استعمال ہوتا ہے، مدرسے کے لیے مدرسہ. مدرسے کا دروازہ، اس کی فارسی ہوگی در مدرسہ. مدرسہ کا دروازہ، در مدرسہ. اس کے بعد ہے بکری کا پیر. پیر کے لیے پا استعمال ہوتا ہے، بکری کے لیے گوسفند استعمال ہوتا ہے اور بز بھی استعمال ہوتا ہے. بکری کا پیر یعنی پائے گوسفند یا پائے بز. بکری کا پیر، پائے گوسفند یا پائے بز. بھینس کی ناک، ناک کے لیے بینی استعمال ہوتا ہے، بھینس کے لیے میش. تو بھینس کی ناک، اس کی فارسی ہوگی بینی میش. بینی میش یعنی بھینس کی ناک. شوکت کا لفافہ، شوکت کا لفافہ، لفافہ کے لیے اس کے عطاق استعمال ہوتا ہے، عطاق یعنی لفافہ. عطاق شوکت یعنی شوکت کا لفافہ. لفافہ کے لیے عطاق استعمال ہوتا ہے، شوکت کے لیے شوکت. شوکت کا لفافہ، عطاق شوکت. کتاب کا پارسل، پارسل کے لیے امانت استعمال کیا جاتا ہے. کتاب کا پارسل، اس کی فارسی ہوگی امانت کتاب. کتاب کا پارسل، امانت کتاب. اس کے بعد ہے خالد کا منی آرڈر. منی آرڈر کی فارسی آتی ہے حوالہ. خالد کا منی آرڈر، حوالہ خالد. خالد کا منی آرڈر، حوالہ خالد.
تیرا گلاس، گلاس کے لیے کاس استعمال کرتے ہیں، کاسائے تو، تیرا کے لیے تو استعمال کریں گے، تیرا گلاس کاسائے تو، کاسائی تو تیرا گلاس۔ اپنا پیر، پیر کے لیے پا استعمال ہوتا ہے، اپنا کے لیے خود، اپنا پیر پائے خود، اپنا پیر پائے خود۔ مسعود کا پاسپورٹ، پاسپورٹ کے لیے تذکرہ استعمال ہوتا ہے، مسعود کا پاسپورٹ تذکرہ مسعود، مسعود کا پاسپورٹ تذکرہ مسعود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تب بھی کمنٹ باکس میں آپ مشورہ لکھ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو نمبر مل جائے گا، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے اہم مشورے سے نوازیں، اور علم دین کو عام کرنے کی نیت سے ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس اسلامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔